الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمد انسٹیٹیوٹ کے تمام طلباء کرام، جی ہم وسوسوں کا بیان پڑھ رہے تھے مشکوٰۃ المصابیح کی کتاب سے، تو پہلی فصل ہم نے پڑھی تھی، آج ہم اس کی دوسری فصل پڑھیں گے۔ اس کے اندر یاد رکھیں جو روایات یا جو حدیث میں چھوڑ دوں وہ ضعیف ہوں گی، اس لیے اسے پڑھنے کا مقصد کوئی نہیں، وہ نہیں پڑھوں گا، صرف جو صحیح حدیثیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ تو دوسری فصل کی پہلی حدیث جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاءہ رجل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ کہنے لگا، فقال، اس نے کہا، انی احدث نفسی بشیء لأن اکون حممۃ احب الی من ان اتکلم بہ۔ کہنے لگا میں اپنے دل میں کسی چیز کا خیال کرتا ہوں، لیکن اس کے بارے میں بتانے کے بجائے کوئلہ بن جانا پسند کرتا ہوں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جس نے اس بات کو وسوسے تک محدود رکھا۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ اچھا جی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث روایت کی ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ اچھا جی، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل کے اندر ایسی ایسی چیزیں، ایسی باتیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو بیان کر دوں لوگوں کے سامنے یا اپنی زبان پر لے کر آ جاؤں، اس سے بہتر اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میں کوئلہ ہو جاؤں، یعنی میں زندہ ہی نہ رہوں۔ ایسی ایسی باتیں میرے خیالات میں، میرے دل کے اندر اترتی ہیں، آتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے وسوسے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ، تمام تعریفات کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو دل کے اندر غلط خیالات آئیں، دل کے اندر غلط باتیں آئیں، دل کے اندر شیطانی وسوسات آئیں، تو کیا ہوا؟ اس حدیث سے ثابت کیا ہوا کہ اس کو لوگوں تک شیئر نہیں کرنا، اپنے دل کی بات کو لوگوں کو بتانا نہیں ہے۔ جو غلط وسوسات آتے ہیں اس کو ادھر ہی چھوڑ دو، دل میں ہی رکھ دو، ادھر ہی دفن رہنے دو۔ اگر باہر نکالو گے بہت بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، اگر باہر نکالو گے بہت بڑی ازمائش پیدا ہو جائے گی، باہر نکالو گے ہو سکتا ہے ایمان سے خالی ہو جو شیطان پتہ نہیں کیا کیا تمہارے دل میں ڈال دے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، تمام تعریفات اللہ کے لیے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے اللہ کا شکر ادا کر۔ کیوں شکر ادا کرنا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کے اندر ہی اسے رہنے دیا، تو نے باہر نہیں نکالا، شیطان کی بات کو باہر نہ نکالا کر۔ اچھا جی، اس حدیث سے ہمیں حاصل کلام کیا ہوا یہ بھی تو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات، بندہ جتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، لکھیں گے آپ حدیث سے مسئلہ جو آخذ ہوا، بندہ جتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، شیطان اس کے دل کے اندر برے خیالات ضرور لاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کر اللہ کی قسم اس دنیا کے اندر کوئی ولی نہیں ہے، لیکن شیطان نے ان کے دل کے اندر بھی وسوسے ڈالے، حدیث سے ثابت ہوا۔ دوسری بات، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شیطانی وسوسوں سے شدید ترین نفرت کرتے تھے۔ آ جاتے تھے دل کے اندر خیالات، لیکن شدید ترین نفرت کرتے تھے۔ جیسے حدیث میں ہے نا، صحابی نے کہا کہ ایسی باتیں ہیں کہ نکالنے سے بہتر یہ ہے کہ میں کوئلہ بن جاؤں۔ اب یہ نفرت کا اعلیٰ معیار ہے، کتنا بڑا ظرف ہے کہ بندہ کہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، ان باتوں کو نکالنے سے بہتر ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ آپ لکھیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر فیض تھے، اور وہ شیطانی وسوسات سے شدید ترین سخت ترین نفرت کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں حدیث سے ثابت ہوئی۔ اچھا جی، اس حدیث سے جو بات ثابت ہوتی ہے، اور اس کا پہلے مفہوم سمجھ لیں کہ انسان جو ہے نا، سائنس جو ہے وہ اسلام کا ایسے ہی رد کرتی ہے۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400-1500 سال پہلے ہی بتلا دیا تھا ایسے لوگ آئیں گے، اور جو کہیں گے کائنات عدم سے وجود میں آئی ہے، کچھ بھی نہیں تھا، بس کچھ پھٹا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ اگر ان سے کہو گے نہیں ہمارے مالک نے بنائی ہے، قرآن مجید میں لکھا ہے، وہ کہے گا یار عجیب بندہ ہے۔ اچھا چل بتا تجھے کس نے پیدا کیا؟ جی ابو نے، ابو کی وجہ سے، اور ابو کو دادا نے، دادا پر دادا سے، اور فلاں فلاں فلاں۔ اچھا آخر کہیں رک گئے نا، ختم ہو گئے بابا آدم پہ جا کے؟ ہاں ختم ہو گئے نا۔ پھر آدم کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کو کس نے بنایا؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ بات آئے نا کہ اللہ کو کس نے بنایا، تو پھر اپنی سوچوں کو بند کر، اپنے خیالات کے ڈبے کو بند کر، اس کے اندر سے اس گندے خیال کو نکال، اس وسوسے کو نکال دے، اور کیا کر؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ، اور اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد اپنی الٹی سائڈ پر 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو تھو کر دے، شیطانی وسوسات ختم ہو جائیں گے۔ چلیں جی، اس حدیث سے ثابت کیا ہوا، مسئلہ کیا آخذ ہوا، وہ لکھے۔ سب سے پہلی بات، انسان کو چاہیے کہ فضول سوالات سے اجتناب کرے۔ تو انسان کے اندر جو یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلی چیز آپ لکھیں گے کہ فضول سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حدیث سے پہلی بات کیا ثابت ہوئی؟ فضول سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے، وگرنہ
بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنس جائیں گے، اور ایمان سے بھی کبھی کبھار ایسے سوال کریں گے کہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دوسری بات، اگر شیطانی وسوسات آئیں تو اللہ نے تمہیں کنٹرول دیا ہے، اس پر کنٹرول کریں، اور اس کا کنٹرول کا طریقہ سورۃ اخلاص پڑھیں اور اس کے ترجمہ اور مفہوم پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ نہ مجھ سے کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی میں کسی سے پیدا ہوا ہوں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان کو دور کرتا ہے۔ تیسری اور آخری بات، شیطان کو دور کرتا ہے۔ کون سی چیز؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطانی وسوسات کو ختم کرنا ہو تو 3 مرتبہ اپنے الٹے کندھے پر تھتکاریں آہستہ آہستہ، اور اعوذ باللہ پڑھیں تو انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ اچھا جی، فصل الثالث، تیسری فصل شروع ہوتی ہے، تو اس کے اندر پہلے 1-2 حدیثیں جو ہیں اسی طرح کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو وہ حدیثیں میں چھوڑ رہا ہوں دونوں، اس سے اگلی میں پڑھ رہا ہوں۔ وعن عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراتی یلبسها علی۔ اے اللہ کے رسول، میری نماز اور قرات کے درمیان شیطان جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو جب شیطان حائل ہو جاتا ہے تو کیا کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیطان یقال لہ خنزب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ یہ شیطان ہے۔ کیا ہے؟ شیطان ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یقال لہ، آپ نے فرمایا، اس کے بارے میں بتلایا، خنزب، اس کا نام خنزب ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ فَإِذَا، اور جب احسستہ فتعوذ باللہ منہ وَأَطْفَلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، جب تجھے یہ محسوس ہو کہ یہ وسوسات ڈال رہا ہے، تو پھر کیا کر؟ فتعوذ باللہ منہ، پھر اعوذ باللہ پڑھ، فتعوذ پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، اور 3 مرتبہ کیا کر؟ علی یساری کا ثلاثاً، اپنے الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ جو ہے آہستہ آہستہ تھتکار دے۔ اور فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبُ اللَّهُ عَنِّي، رواہ مسلم۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے اس حدیث سے، انسان کو شیطانی وسوسات آئیں تو انسان جو ہے وہ اپنی الٹی سائڈ پر، الٹے والے کندھے پر 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو کر دے، تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحابی رسول نے شکایت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں میری قرات کے درمیان
قیام کے درمیان جو ہے شیطان حائل ہو جاتا ہے، وسوسات ڈالتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں یہ شیطان ہے اور اس کا نام خنزب ہے۔ حدیث سے ثابت ہوا شیطانوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات، شیطان کا نام خنزب ہے جو نماز کے وقت دلوں کے اندر وسوسات ڈالتا ہے۔ تیسری بات، اس کو بھگانے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ دھتکار دیا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو شیطان تنگ کر رہا ہو تو اسی طرح کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور صحابی کہتے ہیں جو کثرت سے وسوسات آتے تھے نا مجھے، میں نے ایسے کیا تو کیا ہوا، وہ شیطان بھاگ گیا۔ اچھا جی، فصل الثالث، تیسری فصل شروع ہوتی ہے تو اس کے اندر پہلے 1-2 حدیثیں جو ہیں اسی طرح کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا اور کائنات کو کس نے پیدا کیا، تو وہ حدیثیں میں چھوڑ رہا ہوں دونوں، اس سے اگلی میں پڑھ رہا ہوں۔ وعن عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہا کہ اے اللہ کے رسول، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و بین قراتی یلبسها علی۔ اے اللہ کے رسول، میری نماز اور قرات کے درمیان شیطان جو ہے وہ حائل ہو جاتا ہے۔ تو جب شیطان حائل ہو جاتا ہے تو کیا کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیطان یقال لہ خنزب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یہ شیطان ہے۔ کیا ہے؟ شیطان ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یقال لہ، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں بتلایا، خنزب، اس کا نام خنزب ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ یہ وسوسے ڈالتا ہے۔ فَإِذَا، اور جب احسستہ فتعوذ باللہ منہ وَأَطْفَلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، جب تجھے یہ محسوس ہو کہ یہ وسوسات ڈال رہا ہے تو پھر کیا کر؟ فتعوذ باللہ منہ، پھر اعوذ باللہ پڑھ، فتعوذ پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ، اور 3 مرتبہ کیا کر؟ علی یساری کا ثلاثاً، اپنے الٹے کندھے کی طرف 3 مرتبہ جو ہے آہستہ آہستہ تھتکار دے۔ اور فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبُ اللَّهُ عَنِّي، رواہ مسلم۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے اس حدیث سے، انسان کو شیطانی وسوسات آئیں تو انسان جو ہے وہ اپنی الٹی سائڈ پر، الٹے والے کندھے پر 3 مرتبہ تھتکار دے، تھو 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 کر دے تو شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے۔ یہ صحابی رسول نے شکایت کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں میری قرات کے درمیان، قیام کے درمیان جو ہے شیطان حائل ہو جاتا ہے، وسوسات ڈالتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں یہ شیطان ہے اور اس کا نام خنزب ہے۔ حدیث سے ثابت ہوا شیطانوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔
دوسری بات، شیطان کا نام خنزب ہے جو نماز کے وقت دلوں کے اندر وسوسات ڈالتا ہے۔ تیسری بات، اس کو بھگانے کا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ دھتکار دیا جائے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ کبھی بھی انسان کو شیطان تنگ کر رہا ہو تو اسی طرح کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور صحابی کہتے ہیں جو کثرت سے وسوسات آتے تھے نا مجھے، میں نے ایسے کیا تو کیا ہوا، وہ شیطان بھاگ گیا۔ اچھا جی، تیسری بات بھی ایک اس حدیث سے ثابت ہوئی جو ہم نے پہلی حدیث پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے، فضل ہو جائے، کوئی نعمت مل جائے تو الحمدللہ کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب دوسری حدیث ہے۔ دوسری حدیث جو ہے وہ ضعیف حدیث ہے، آپ لکھ لیں گے بے شک، اس باب کی فصل ثانی کی دوسری حدیث آپ کتاب میں پڑھیں گے تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے اندر راوی ہے عطا بن صائب، آخری عمر میں حافظہ اس کا خراب ہو چکا تھا جس کی وجہ سے اس کی روایات ضعیف ہیں۔ اچھا جی، اس سے اگلی حدیث ہے جو ہم پہلے فصل اول میں پڑھ چکے تھے، اس لیے میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا اسے، صرف میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں، لیکن اس کے تھوڑے سے الفاظ جو ہیں وہ تبدیل ہیں۔ جی، اس باب کی تیسری حدیث پڑھ دیتا ہوں میں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا لا یزال الناس یتسالون، لوگ پوچھتے رہیں گے، ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے، حتی یقالو، یہاں تک کہ کہے گا ھذا خلق اللہ الخلق، کہ اللہ نے یہ مخلوق پیدا کی ہے۔ فمن خلق اللہ، جب یہ مخلوقات، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں تو پھر فمن خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ جب یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقُولُوا، پس جب وہ یہ کہے، فَإِذَا قَالُوا، پس جب وہ یہ کہے، ذَلِكَ قَالُوا، تو تم کہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب وہ کہے نا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو پھر تم کہو کیا؟ قل هو اللہ احد۔ سورۃ اخلاص پڑھو، جب سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کے ترجمے پر غور کرے گا تو کہے گا اللہ احد ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم، پھر کیا کر، جب یہ پڑھ لے تو پھر کہہ
پھر کر سمل یتفل ان یسارہ ثلاثا، پھر 3 مرتبہ اپنے الٹے کندھے کی طرف تھتکار دے۔ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور کیا کہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے پھر تو۔